السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ تو ادا کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی جو برکتیں ملنی چاہیے، زکوٰۃ کے جو فوائد اور ثمرات مرتب ہونے چاہیے، وہ زندگی میں نظر کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہوتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ کے ذریعے سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک پہلو دوسرا ہے۔ کیا ہم فرض ادا کرنے میں وہ اصول، وہ آداب، وہ طریقہ اپنا رہے ہیں جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو سلف صالحین کا معمول تھا؟ پہلے تو زکوٰۃ کے علاوہ رقم دینے کی توفیق بہت کم کو ہوتی ہے۔ ان فی المال لحقت سوى الزکوٰۃ، امت کے اجتماعی کام صرف زکوٰۃ سے نہیں ہوں گے، نفل صدقات کا نظام کرنا چاہیے۔ پہلی بات، زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن بھول کر کہ ہم بھی کبھی فقیر تھے، محبت میں ڈوب کر زکوٰۃ دے رہے ہیں مال کی۔ حدیث پاک میں واقعہ ہے بخاری شریف میں، ایک اندھے، گنجے اور سفید داغ والے آدمی کا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا بنی اسرائیل میں، پوچھا بھائی کیا چاہتے ہیں؟ اندھے کو 2 آنکھیں چاہیے، مال میں بکری چاہیے، سفید داغ والے کو خوبصورت چپی چاہیے، اونٹ کا مال چاہیے، اور گنجے شخص کو خوبصورت بال اور گائے چاہیے۔ دے دیا اللہ کے حکم سے اس فرشتے۔ پھر آیا وہ فقیر کی صورت میں، دیکھ کر آزماتے ہیں، اللہ نہ بھولو یہ بات، فقیر ہونے میں دیری نہیں لگتی، نہ بھولو یہ بات، فقیر تھے پہلے، ایاز قدر خدرہ بشناس، اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس فرشتے نے لوگوں سے کہا، اس اندھے شخص سے کہا، اس گنجے شخص سے کہا، اور اس سفید داغ والے شخص سے کہا، ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، کہ اگر تم یہ بولنے میں جھوٹے ہو تو تمہیں اللہ ویسا ہی بنا دے جیسے تم پہلے تھے۔ جب فقیر کی شکل میں آیا تو سوائے اندھے شخص کے دونوں نے انکار کر دیے، جاؤ جاؤ، ہم نے اپنی محنت سے کمایا،
اوقات بھول جاتا ہے آدمی جب دو پیسے آ جاتے ہیں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، بیوی شوہر کھانا کھا رہے تھے، دروازے پر فقیر آ گئے تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ آپ چلیں اسے صدقہ دے کر آئے۔ بیوی دیکھ کر بے ہوش گر گئی۔ شوہر نے باغیچے کا ہوش آئے، پوچھنے پر بتایا آج عجیب اللہ کی قدرت، میں آپ سے پہلے فلانے کے نگاہ میں تھی، اس کے دروازے پر بھی فقیر ایسے ہی آئے، انہوں نے بجائے اس کی ضرورت پوری کرنے کے پٹائی کر دی اس کی، اور یہ کہا کہ دکان میں بھی چین سے رہنے نہیں دیتے، مکان میں بھی نہیں۔ الٹی کتنی شروع ہو گئی، وہ مجھے پالنے کے قابل نہیں رہے، نکاح سے نکال دیا، پھر آپ سے نکاح ہوا، آج میں نے اسی شخص کو آپ کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا جو میرے سابقہ شوہر تھے۔ شوہر نے روندے ہوئے کہا کہ اگر یہی حقیقت ہے تو سنو، جو تمہارے دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا وہ وہی تھا۔ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے ہیں، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے ہیں۔ برکتیں زکوٰۃ ادا کرنے کی نہیں گر رہی ہے، جتلانے، ناقدری کرنے، بار بار چکر کاٹنے پر مجبور کرنے کی وجہ سے تلاش کرنے نہیں جاتے اس کا یقین کو، نہیں بیٹھتے مدرسوں میں۔ سفیر صاحب بھی آتے ہیں، شروع کے مہینے میں آؤ، اخیر میں آؤ، طاقتوں کے نو، کیا برکت ملے گی اس خرچ کرنے کے ذریعے سے جس میں پہنچانے والوں کو اتنی اذیت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو دل پہ نفاق ڈال دیتے ہیں اور مال قبول نہیں کرتے ہیں۔ اپنا مال اللہ کے کام کے لیے قبول نہ ہو تو اسے عذاب سمجھو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ قرآن نے صاف کہا اللہ نے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ سونا چاندی جمع کیا، مستحق آتا تھا تو پیشانی پر بل آتے ہیں اور اپنے پہلو بناتا ہوں، پھر پیٹ بتا کر چلے جاتا ہوں۔ سونے چاندی کو گرم کر کے اس کے ان تین حصوں پر چوٹایا جائے گا، چپکایا جائے گا، کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہی تو مال ہے نا جو تم نے جمع کیا۔ کیسے تھے اللہ کے نیک بندے خرچ کرنے والے، زکوٰۃ کی برکتیں کم ملا کرتی ہیں۔ سنو، حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلا سعید بن عامر بڑی تنگی میں گزر بسر کر رہے ہیں، 1000 سونے کے ٹکڑے دینار بھیجے۔ سعید بن عامر کے پاس وہ آئے، صدقہ دے دیا، دوسرے غریبوں کو خود ہی تنگی میں صدقہ دے دیا۔ عورتیں پاس مرتبہ رکاوٹ بن جاتی ہیں تو ان سے کہا أَعْطَيْنَاهَا لِبَيَّنْ تَجُورَنَا فِيهَا، ہم نے اس اللہ کو دے دیا جو ہمارے لیے اس میں تجارت کرے گا، ڈبل کر کے دیتے گا۔ حضرت علی بن محمد بن علی بن حزیل رحمت اللہ علیہ کے پاس مستحق آیا، انہوں نے بڑی مقدار میں دیا، بیوی ناراض ہو گئی، بچوں کے لیے بھی تو کچھ رکھو،
تو انہوں نے کہا انا شیخ الطماع اسعى فی غنا، میں بہت لالچی ہوں، میں اپنی نسلوں کے مالدار ہونے کا انتظام کر رہا ہوں اس صدقے کے ذریعے سے۔ تجارت کے ڈبل ملنے کا جیسے یقین ہوتا ہے، اس سے زیادہ ان کا یقین ہوتا تھا اپنی زکوٰۃ و صدقات پر۔ حضرت علی بن حسین ذی العابدین رحمۃ اللہ علیہ فقیر دروازے پر آتا، استقبال کرتے ہیں اور فرماتے مرحبا بمن یحمل ذاتی الی الآخرہ، آؤ بھائی آؤ، میرا سامان آخرت میں پہنچانے والے آؤ۔ جیسے زومیٹو والا آتا ہے، جیسے سویگی والا آتا ہے، کیسے جذبات پر جاتے ہیں پتہ ہے، چٹخاروں کے لیے سفیر آتے ہیں، محصل آتے ہیں، آخرت کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے والے۔ ایسا رویہ جس دن اپناؤ گے جب تمہارا سونا چوری نہیں ہوگا، جب تم پر ریٹ نہیں پڑے گی، تب تم پر انکم ٹیکس کے ظالمانہ قوانین کی جکڑ بندیوں کا اضافہ نہیں ہوگا، تب ناجائز قبضے رکیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، مثال بنو، زکوٰۃ و صدقات۔ اب کہاں ہے صدقے کے ڈبے ہیں؟ اب کہاں ہے وہ مائیں جو دواخانے کو جانے سے پہلے روپیے ٹکا کر رکھ دیتی؟ بیٹا صدقے کے لیے رکھتی ہے، تھیلیاں رکھتی تھی مائیں، بیماریوں کے آنے پر، تنخواہ کے ملنے پر۔ گھر بن رہے ہیں، ایسے گھر بنو، معاشرے میں ایسے گھروں کی کمی ہے۔ حضرت اسماء اپنی بچیوں سے کہتی، بچیوں بچت کا انتظار نہ کرو، ان انتظرن الفضل، اگر بچت کا انتظار کرو گی لن تجدن، بچت نہیں ہوگی، وَإِن تَصَدَّقْتُنَّ لَن تَجِدْنَ فَقْدَهُ، اور اگر تم نے صدقہ دے دیا اللہ کبھی ضائع نہیں کرے۔ میں نے جب اس آیت کو پڑھا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ ایک اللہ والے نے یہ پڑھ کر کہا، میرے اللہ مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، آپ چاہیے، مجھے اس پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں، آپ کی چاہت چاہیے۔ میرے بھائیوں، اپنی لیلاؤں کو خوش کرنے کے لیے کتنی دولت لٹایا، اللہ کے نام پر کتنے سکے لگانے کی اس جذبے سے توفیق ملی۔ حضرت ابی معاویہ کے دسترخوان قائم تھے آتی، حضرت نے کھانا رکھا، وہ بڑے لقمے بنا کر کھانے لگا، غیر مہذب انسیولائز۔ حضرت معاویہ نے فرمایا بھائی کم نہ کر، پورا کھانا تیرا ہی ہے۔ اس دیہاتی نے غصے سے ناراضگی کے ساتھ پڑھ دیتا، میں نہیں کھاؤں گا تیرا کھانا۔ ٹھیک ہے میں غیر مہذب ہوں، بد سلیقہ ہوں، لیکن تم نے میرے لقمے کی مقدار کو کیوں دیکھا؟ میں کریم کے دسترخوان پر کھاتا ہوں، کبینے کے دسترخوان پر نہیں۔ میں کریم کے دسترخوان پر کھاتا ہوں، کمینے کے دسترخوان پر نہیں۔ سوچ لو ہم کس سطح پر آتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے خرچ کرنے کا طریقہ تھا، صدقے کا مال کہیں میں رکھتے، اسے خوشبو لگاتے اور جاتے مستحق کے پاس تنہائی ہے ایسے پیش کرتے، میرا مال قبول کر لو بھائی، تمہارا ہاتھ اوپر کا ہے، تم نے دے کر احسان کیا، میرا ہاتھ اوپر کا نہیں، میرا ہاتھ تو نیچے کا ہے، تمہارا احسان بڑا ہے کہ تم نے میری آخرت کی ضرورت کو پورا کیا، میرا احسان بڑا نہیں، میں نے تو دنیا کی ختم ہونے والی ضرورت کو پورا کیا، اگر میں نہ کرتا تب بھی اللہ پوری کرتے،
اللہ نے مجھے استعمال کر لیا ان کا کرم ہے، کیونکہ بیچ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اوپر کا ہاتھ دینے والے کا، نیچے کا ہاتھ لینے والے کا، بیچ کا ہاتھ اللہ کا۔ اللہ کے ہاتھ میں پیش کر رہا ہوں تو کیسے مجھے پیش کرنا چاہیے؟ ڈائلیسس کے مریض کے لیے ڈائلیسس کروانا، خون کی صفائی کا کروانا اتنا ضروری نہیں، ڈرائی کلینر سے کپڑے دھلوانا اتنا ضروری نہیں، اوپن ہارٹ سرجری والو کے بلاک کھولنے کے لیے اتنے ضروری نہیں جتنا زکوٰۃ دے کر میرے نفس کو حرص اور بخیلی سے دھونا ضروری ہے۔ خون کے قطرے بہنا ضروری ہے جانور کے، تبھی پورا گوشت حلال ہوگا۔ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے باقی مال کے حلال کرنے کے لیے۔ چند قطرے پورے حوض کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ جس بیوہ یتیم کا لقمہ تم نے روک دیا، پورا مال گندا کر دیا۔ مَا كَسَبَ طَيِّبًا يُخْبِثُهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ۔ فکر ہونی چاہیے، ضائع ہو جاتا ہے، ہڑپ کر لیا جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں، 400 روپیہ نہیں، پورے 39 سے لے رہے ہیں، اور دنیا اجڑتے ہی مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ کیا جواب دوں گا کہ نعمت لے کر خواہش پورا کیا یا حکم پورا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول طریقے پر ان کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس مکاتب پر علماء کے مشورے سے ترجیح چھوٹے ہوئے میدانوں پر، صرف غریب بچیوں کی شادیوں پر نہیں، نوکرانی کے راشن پر نہیں، ترجیحی جگہوں پر علم کی روشنی میں پورے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔